مجھے پہلی چیز جو یاد ہے کہ وہ جیلوں میں، راولپنڈی جیل میں وہ جو عورتیں قیدی تھیں ان کے لیے دودھ، صابن وغیرہ لے جاتی تھیں۔ اصل سیاست کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو، کمیونٹی کو، پیپل کو چینج کیا جائے۔ ایک دن جو ہوتا ہے نا چھٹی کا، سنڈے کا یا جو چھٹی کا ہوتا ہے، فون آف ہوتی ہے اور کتاب ہوتی ہے اور واہ زندگی ہوتی ہے۔ تو آئی ایم دا فرسٹ پاکستانی ٹو گیٹ دس ایوارڈ، مین اور ویمن، فرسٹ ون 1998 میں ملا پیرس میں، اور ڈائریکٹر جنرل فیڈریکو میو نے یہ پرائز دیا۔ میں تو اب تھوڑی خوش ہو گئی ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ایک ایسا کراپ ڈیولپ ہو گیا ویمن کا، ایک ٹاسک فورس بنائی ہے اور اس کو بہت پیار سے چنی ہے۔ Shaheen Atiq Ur-Rahman is no easy person to talk to. First of all, she's funny. Second, she totally overwhelms you. And thirdly, she has such a commanding presence. So when she sat in front of me in the PTV studios, I was nervous. And I'm telling you this, Shaheen, today, I was nervous. But we had a great conversation. Shaheen Atiq Ur-Rahman. شاہین، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت آپ ویمن ڈیولپمنٹ میں بہت کام کر رہی ہیں، ایجوکیشن میں بہت کام کر رہی ہیں، لیکن کیا بچپن میں بھی آپ نے کچھ ایسا دیکھا تھا کہ گھر کا ماحول ایسا تھا؟ یہ انٹرسٹ کیوں ہے اتنا زیادہ آپ کا؟ بچپن سے میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا کام کرتے ہوئے، اور مجھے پہلی چیز جو یاد ہے کہ وہ جیلوں میں، راولپنڈی جیل میں وہ جو عورتیں قیدی تھیں ان کے لیے دودھ، صابن وغیرہ لے جاتی تھیں، اور جب عورتیں قالین بافی میں بھی کام کرتی تھیں تو پہلی چیز، میں آئی تھنک 5-6 سال کی تھی، تو مجھے پہلی چیز یاد ہے کہ وہاں جیلوں میں جا کر وہ بانٹتی تھی چیزیں، اور جس طریقے سے عورتیں لیتی تھیں تو احساس ہوا کہ ہم میں اور ان میں کتنا فرق ہے، کہ جس کے پاس کچھ نہیں اس کو بھی کچھ دے سکیں، اس کو کوئی چند لمحے خوشیوں کے مل جائیں۔ تو یہ پھر چیز ڈیولپ ہوتی رہی۔ اس کے بعد وہ افواہ وغیرہ میں گئی تو میں نے دیکھا کہ صرف ہم حکومت کی سطح پر نہ دیکھیں کہ فائدہ ہوگا، لیکن ہم اگر ملک کو چاہتے ہیں، اگر دوسرے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہر ایونیو سے ہم نکل کے کام کر سکتے ہیں۔ تو کچھ یہی ہے، کوئی ورثہ میں ملا۔ پھر میری پر نانی اور میرے پر نانا جسٹس شادین تھے اور بیگم شادین، ان نے انجمن حمایت اسلام کا بھی پہلا رکھا تھا بنیاد، سر محمد شفیع نے۔ پھر میری دادی بھی سماجی کام میں تھی، تو یہ غلطیاں ان کی بھی ہیں کہ میں کر رہی ہوں کچھ جو کام آپ کر رہی ہیں۔ والد آپ کے فوجی تھے؟ جی۔ کچھ یہ جو ڈسپلن آپ میں ہے، جو بہت اس قسم کی ایکٹیویٹی ہے، یہ کچھ کوئی وہاں سے ورثے میں ملا؟ والد میرے بہت ہی، جنرل عتیق الرحمان بہت ہی ڈسپلن تھے، میں بالکل ڈسپلن نہیں۔ میں تو ایک عشق میں چلتی ہوں کہ ملک کے لیے کچھ کیا جائے، اور خاص طور پر ہمارے بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ کچھ ہو سکے کہ ان کی زندگی ان کی ماؤں سے بہتر ہو۔ تو ڈسپلن تو میرے میں ہے نہیں، ایک یہ ہے کہ لگن ہے، ایک جو ان سے میں نے لی ہے کہ پاکستان میں اتنی قوتیں ہیں کہ اگر ان کو ہم سمیٹ لیں تو ہم ایک بڑی زبردست ملک بن سکتا ہے۔ وہ ڈیفینیٹلی میرے میں ہے، وہ جذبہ ہے کہ اس سے آگے کچھ نہیں اور ملک بن سکتا ہے۔ تھوڑا سا بتائیں بچپن کے بارے میں، کہاں پڑھائی کی، کہاں گئے، what was the atmosphere? You are an only child. No, I've got a younger sister. اچھا، چھوٹی بہن، and who's got 3 little girls. اچھا چلیں۔ So I've got, they're like my own children. Mostly پنڈی میں پڑھا، مگر ٹوٹلی میری اسکولنگ کوئی 11 اسکول تھے اور کوئی 6 کالج تھے، کیونکہ والد میرے آرمی میں تھے تو ہم بھی بستر بوری اٹھا کے چلتے پھرے، اور اس کی وجہ سے میرا اتنا دوستیاں پورے پنجاب، پشاور وغیرہ میں بھی ہے، اور لانگ ٹرم میں بڑا مزہ آیا کیونکہ دوستیاں ہیں، ناطے ہیں، اور اپنی جو میرا کام ہے سماجی کام، ان دوستیوں کی وجہ سے اور علاقوں میں بھی پھیل گیا ہے۔ تو میں تو کہتی ہوں اچھی چیز ہوئی۔ بچپن میں اکلوتی تھی، بہن میری 10-10.25 سال چھوٹی ہے، اور بڑی ماشاءاللہ گھریلو اور ایسی بچی ہے۔ میں اس کے برعکس ایک ہر وقت ڈاؤٹ میں تھی کہ زندگی کیوں ہے، کیسی ہے، کیسے بہتر کریں، غم کیوں ہوتا ہے، دکھ کیوں ہوتا ہے، اور بہت سا بدھزم پڑھا۔ اچھا، تو اس کی وجہ سے بھی ہر چیز کی چوٹ کو احساس کیا۔
تو آئی تھنک یہ بھی ایک چیز ہے جو مجھے بعد میں بالکل ہی سماجی کام کی طرف لے کے آئی. پھر سیاست کہاں بیچ میں آ گئی؟ ایک وقت آیا نا جس وقت سیاست، ہاں سیاست ایک شوق تھا کہ اگر میں سیاست میں آؤں گی تو سماج کو بدل لوں گی، کیونکہ اصل سیاست کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو، کمیونٹی کو، پیپل کو چینج کیا جائے، ان کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کیا جائے. سیلف تو آئی نہیں تھی بیچ میں، لیکن تنظیم سازی وغیرہ بھی بہت کی، مگر دیکھا کہ سیاست جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بتائیں کہ اس وقت جب سیاست کی ہم بات کر رہے ہیں، جب آپ سیاست میں تھے 10-15 سال پہلے کی بات ہے تھوڑی سی، اس وقت خواتین کم تھیں، اول تو اب بھی کم ہیں لیکن اس وقت زیادہ کم تھی. کچھ مشکلات، کچھ مسئلے مسائل کہ آپ نے وہاں سیاست میں ظاہر ہے تقریریں بھی کرنی، منوانا بھی، جانا بھی، جلسے بھی، کچھ محسوس ہوتا ہے آپ کو اس کو کہ سیاست میں 2-3 چیزیں ہیں. اگر سیاست خواتین کریں خواتین کے حقوق کے لیے، کل کی بہتری کے لیے، تو ان کو مین سٹریم میں آنا پڑتا ہے. مثلاً ان کو ایجوکیشن جو ہے وہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ہے، اس میں بھی مطلب ایک اوور آل مین سٹریم میں عورتوں کو آنا ضروری ہے کہ ان کو پتہ لگے. مگر ہوتا یہ ہے کہ ہمارا وہ اسپیشل سیٹس بھی نہیں آنے دیا. اب لوگ ہم سے مذاق کرتے ہیں کہ اگر جمہوریت میں ایکوالٹی چاہتے ہو تو الیکشن میں ڈائریکٹ آؤ، مگر ہم لوگ عورتیں کاروبار اور بزنس وغیرہ فائنینشلی ہم ابھی تک ڈپینڈنٹ ہیں. جب تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہوں گے، کیونکہ سیاست اب کھیل بن گیا پیسے کا کافی حد تک، ایک عام عورت جو 6-7-8 ہزار روپے کماتی ہے وہ سیاست میں آنا چاہے وہ ابھی تک مشکل ہوگا. تو یہی ایک ہماری کوشش ہے کہ آئیں، مگر ان کو سٹیپ بائی سٹیپ، لوکل گورنمنٹ، پروونشل اور اس سطح پر زیادہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرف سے آئیں، مگر بہت ضروری آنا. یہ بتائیں کہ میں نے آپ سے بھی سوال پوچھا تھا کہ ایسے مذاق میں کر رہے تھے تو آپ نے کہا 35,000 بچے. یہ بھی ایک مہم آپ نے شروع کی ہوئی ہے کہ آپ نے حافظ آباد میں، جہاں سے آپ ہیں وہاں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ میں حافظ آباد سے نہیں ہوں. اچھا، آپ حافظ آباد نہیں ہوں، نہ میرا سسرال ہے، ہوں میں صرف لاہور کی آپ کے ساتھ. بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا بنگلہ دیش میں کہ اگر بچہ غریب ہے کیوں اس کے پاس کتاب نہ ہو، اور پھر دیکھا کہ بچے پڑھ سکتے ہیں، اسکول کی بلڈنگ سے تو تعلیم نہیں آتی. بہت سے لوگ، سلام صاحب لے لیں، ٹاٹو میں پڑھ کے نوبل پرائز لے لیا تھا. تو وہاں جا کے دیکھا بنگلہ دیش میں، تھائی لینڈ میں، ایشین کنٹری میں، نیپال میں، کہ اگر ٹیچر ایکٹیو ہے، اگر ٹیچر میں ہمت اور جان ہے، کتابیں آپ دے دیں تو بچوں کو پڑھائی کی طرف لا سکیں گے. تو میں این جی او تھی میری، میں اس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھی، میں نے اب ریزائن کر لیا ہے، سعید صاحب ہیں. مگر وہاں ہم نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا کہ اگر بچوں کو نیت سے پڑھائیں، رعایا کہ میرے پاس بچے ہیں، میں ابھی حافظ آباد سے شجاع آباد میں بھی ہوں، شجاع آباد، کبیر والا، اس کے بعد سیالکوٹ کے بعد شیخ پورہ، ملتان، اور اباؤٹ 8-9 تحصیلز، اور ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور میں خوشی سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے 35,000 بچے ہیں. اور ان سب کو، آج میں بھی گئی ہوئی تھی شیخ پورہ میں، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جنڈیالہ، وہاں بھی ادھر سکول بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت سکول ہے گورنمنٹ کا، مگر وہ بجٹ نہیں ہوا تو پاس نہیں کیا، ٹیچر نہیں ہے. تو لوگ میرے پاس روتے پیٹتے ہیں کہ 3-4 سال سے سکول بنا ہوا ہے، کیا کریں، بچیاں نہیں پڑھ سکتی، بچے تو چھتوں پر چڑھ کے بس کے پہنچ جاتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، میں شروع کروں گی. تو ہم نے ٹیچر رکھی، اس کو ہم 500-600 روپے دیتے ہیں. پھر آپ اور میرے سے ہم نے اکٹھے کیے کتابیں اور دے دیں، اور اتنی خوشی ہوئی. میں ابھی ادھر سے دیکھ کے آئی ہوں کہ 140-50 بچیاں چھوٹی چھوٹی پڑھ رہی ہیں، اور ان کو 5 مہینے میں ان کو 4 تک ٹیبلز آ گئے ہیں، ABC، اپنا نام لکھنا آ گیا اردو انگلش میں، اور اتنی ان کی آنکھوں میں جان ہے. جب ہماری بنیادوں میں، جب ہمارے گاؤں میں وہ آنکھوں میں جان آئے گی، پھر ہم کسی سے کم نہیں. اور وہی ہماری ایک مہم ہے. تو وہ میری مین چیز ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جلدی سے جلدی
ہر عورت تعلیم یافتہ ہو. مرد ہو رہے ہیں تیزی سے کیونکہ ان کا پھرنا گھومنا پرابلم نہیں ہوتا. ہماری ایک گاؤں سے دوسری گاؤں عورت جاتی ہے تو بڑا پوچھ کوچھ کر کے جاتی ہے بیچاری. تو اس لیے یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے گورنر نے حال ہی میں لٹریسی کمیشن بنائی ہے. لٹریسی کمیشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو 15 سے 35 ایئر اولڈ عورت ہے جو زیادہ تر ابھی تعلیم یافتہ نہیں ہے, باقی بچے ہیں, ہم سب کو تعلیم یافتہ کریں گے, پھر دیکھیں ہمیں کون پیچھے چھوڑتا ہے. یہ بتائیں کہ اس وقت میرے خیال میں آپ منسٹر ہیں, تو میرا خیال ابھی آپ نے خود بتایا تھا, میرا خیال ہے کہ یو آر ورکنگ واٹ سم تھنگ لائک 18 hours a day. 16 yes maximum 18 but you can say 15 to 18. اس میں کتنا کرنا ضروری ہے اور کتنا تمہارا شوق ہے اور کتنا مجبوری ہے؟ مجبوری نہیں ہے, ایک لگن ہے, ایک قسم کا, کیونکہ ہم آئے ہیں ٹیمپرری, ایک موقع ملا ہے کہ کچھ عورتوں کے لیے اور کچھ بچوں کے لیے کر جائیں. تو اس لیے بہت سی چیزیں ہوئی نہیں تھی پہلے, جیسے قانون کے شکیں بدلنا, چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں جو بہت ضروری ہیں, جو آگے عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے اچھے ہوں, وہ پیچیدگیاں زیادہ تر جب سیاسی ایک ماحول ہو تو ان پیچیدگیوں کو نہیں دیکھا جا سکتا. بہت سی وجوہات, یہ نہیں جان بوجھ کر, مگر مصروفیات یا جو بھی ہے وہ چیزیں ہم نکال رہے ہیں کہ کل جب ہم ہٹیں تو قانون کچھ ایسے ہوں, کوئی ایسے بینچ مارکس چھوڑ جائیں جہاں عورتوں کو سہارا مل سکے, اور خاص طور پر بچوں کو. ہماری کوئی پنجاب اکیلے میں 1 کروڑ سے زیادہ بچے ہیں جو 14 سال کی عمر سے کم ہیں, اور دیہات میں اور بہت علاقوں میں ورکنگ چلڈرن ہیں who have to work to support their families. اب وہ ہمارے بچے ہیں, ان کے لیے سوچنا ہے کیا ہم ان کو نہ دیں تعلیم, کیا ہم ان کو ہنسنے کا کھیلنے کا موقع نہ دیں. تو یہ بھی ہمارے ضمیر کی ایک چیز ہے, اس کے لیے بھی کام کرنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے کچھ زیادہ کر لیتی ہوں. اور زیادہ تر مصیبت یہ ہے کہ پھرتی بہت, 34 ڈسٹرکٹس ہیں, 25,000 گاؤں ہیں. اگر میں صرف لاہور میں ٹن رال بن کے بیٹھ جاؤں تو ان عورتوں کو زیادہ میرا ضروری ہے. آپ نے تو میری شکل دیکھ کے تنگ آ گئی ہیں, اس لیے آپ نے کافی بھی نہیں پلائی, لیکن آپ باقی دیکھیں نا, ان کا بھی تو حق ہے کہ دیکھیں کہ عورتیں ہیں میری جیسے, کہ جو نکل کر بن سکتی ہیں. اور آج بھی میں شرک پر گئی, میں نے ان ٹیچرز کو کہا کہ نکلو, اگر معاشرہ ٹھیک کرنا ہے صرف حکومت کی طرف نہ دیکھو, تم چینج ہو, تو خود جانا پڑتا ہے. یہ بتائیں کہ والدہ اور والد دونوں میں سے اگر میں پوچھوں آپ کا کوئی رول ماڈل ان کے علاوہ بھی ہے؟ بہت رول ماڈلز ہیں, ایک بندہ رول ماڈل نہیں ہے. جیسے چنتے ہیں پھول باغ میں, بہت سے لوگوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں چن کے ایک گلدستہ بنایا, مگر میں انسپائر بڑی ہوئی تھی مدر ٹریزا کی سادگی پر. وہ بہت سادہ عورت تھی, اور اس کو دیکھ کے کچھ اور ہی من میں آ گیا کہ وہ بہت ہی ہمبل عورت تھی. تو وہ ایک بڑی خوبصورت چیز تھی جو میرے میں ڈال گئی. چند منٹ کی, مطلب 1-2 گھنٹے اس کے ساتھ تھے, مگر ان نے بہت انسپائر کیا. تو ایسے اچھے لوگ ملے. جیمز ولفنسن ملے, سارے ادھر گھبرائے ہوئے کہ پریزیڈنٹ ورلڈ بینک ہے کیا ہے, اور جب مجھے ملے تو وہ اتنے سادے تھے کہ ہمارا پٹواری کہاں اور جیمز ولفنسن کہاں. تو یہ جو چیز تھی بڑے لوگوں میں, کہ جیسے کہتے ہیں نا, اگر درخت بہت پھل والا درخت ہو تو جھک جاتا ہے, ہمارے مذہب نے بھی وہ کہا ہے, مگر ہم میں کچھ کم ہے ان لوگوں میں دیکھ کے بہت سیکھا کہ یہ چیزیں آنی جانی ہیں, لیکن لوگوں کے دلوں میں بسو تو زیادہ ضروری ہے. اس 18 گھنٹے میں, 20 گھنٹے میں, 22 گھنٹے میں شاہین عتیق الرحمان کہاں ہے؟ اسی کو 18 گھنٹے ڈھونڈتی چلی جا رہی ہوں. کوئی کہیں درزی کے پاس جانا ہوتا ہے, کہیں جوتی خریدنی ہوتی ہیں, بال کٹوانے ہوتے ہیں, گپ مارنی ہوتی ہے. وہ میرے دوست وغیرہ کرتے ہیں, اس لیے جب اچھے کپڑے ہوتے ہیں وہ ایک سیٹ آف فرینڈز بناتا ہے, جب برے ہوتے ہیں تو وہ ذرا پھکڑ والے بناتے ہیں. اور بال مگر میرا بہت اچھا ہے بیچارہ رحیم, وہ 15 منٹ لگاتا ہے رات کو جب دے دے. مگر ایک دن جو ہوتا ہے نا چھٹی کا, سنڈے کا, یا جو چھٹی کا ہوتا ہے, فون آف ہوتی ہے اور کتاب ہوتی ہے, اور واہ زندگی ہوتی ہے.
Is there ever a reason of regret? Of maybe feeling کچھ رہ گیا, وہ کرنا چاہیے تھا. شوق بچپن میں جیسے کہتے ہیں جی مجھے فلاں بننے کا شوق تھا, شاہین عتیق الرحمان کو کیا شوق تھا؟ I think I have got more than I deserve. مجھے نہیں کبھی سمجھتی, کیونکہ میں ایک میڈیوکر اسٹوڈنٹ تھی اور زندگی کو کچھ زیادہ ہی مزے میں لیتی تھی. آئی تھنک اللہ نے بہت توفیق دی کہ جو بنایا, اور ان بچوں کو میرے ساتھ زیادہ تو جو ابھی آپ کو پتہ ہے پچھلے 5 سال میں 75,000 عورتوں کو اور بچوں کو پڑھایا ہے, اس کی جو خوبصورتی ہے نا وہ کچھ نہیں ہے. آپ سوچ نہیں سکتے جب عورت اپنا نام لکھ لے تو ایک پجیروں سے زیادہ ہے, کیونکہ وہ اس کو چانس ملا ہے, اس کو کانفیڈنس ملی ہے, اور وہ زبردست چیز ہے کہ وہ پھتو کی ماں سے فاطمہ بنتی ہے. تو وہ مزہ ہی اور ہے. اب آج کل یہ مزے کوئی سمجھتا نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے کہ واہ واہ منزہ کی انگوٹھی, لیکن یہ چیزیں عارضی ہیں. جب آپ من میں سماؤ کسی کے, اس کا اور ہی بات ہے. ریگریٹ یہ ہے کہ اتنا خوبصورت ملک ہے, اور اگر ہم مل جل کر کام کریں, اور یہ جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے کہ ہائے ہائے ہو نہیں سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ مایوسی غلط ہے. کیونکہ حرکت میں برکت جو کہتے ہیں وہی ہے. ایک بندہ کوشش کرے کہ 5 لوگوں کو تھوڑا ہنسنے کا موقع دے دے, تھوڑا سہارا دے دے, تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ہم لوگ اس لیے بس بیٹھ کے پٹتے رہتے ہیں اور کرتے نہیں. اس سے مجھے مایوسی ہوتی ہے. اتنی قابل لوگ, مرد اور عورتیں, اتنے قابل لوگ اور اتنا خوبصورت ملک. آپ دیکھیں نا کینیڈا لوگ بھاگتے ہیں, ٹھٹر کے مر جاتے ہیں, پھر بھاگے جاتے ہیں آسٹریلیا, وہاں دور کھاتے ہیں ان لوگوں سے کہ آ گیا ایک اور چمڑی والا. ہم ہیں اس خطے کے اور ہمیں اس خطہ بنانا ہے. لیکن اگر ہم بیٹھ کر کہیں کہ ہمارے جیب میں, ہمارے گود میں کچھ گر جائے, یہ تو نہیں ہونا. خود ہمیں کچھ کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے جزیرے بنانے ہیں, چھوٹے چھوٹے روشنی کے جزیرے بنانے ہیں, پھر یہ ملک ٹھیک ہوگا. اور ساتھ ہم نے عورتوں اور بچوں کو رکھنا ہے. یہ نہیں کہ ایک ڈگر سے سارا ٹھیک ہوگا. جب تک آدھی آبادی ساتھ نہ ہو عورتوں کی, کچھ نہیں ہونا. اور وہ خود بہت کام کر رہی ہیں, ہم ان کا کام پہچانے. تو وہ عورت جو کھانا پکاتی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چولہے کے اوپر کیسے بیٹھی رہتی ہے, اف اف کر کے ہم وہ کھاتے ہیں. مزے کی تندور کی روٹی, تندور میں دیکھو وہ عورت کیسے بیٹھے سارے گھر کو کھلاتی ہے. پھر گھروں میں دیکھو, یہ بھاٹی میں دیکھو یا کہیں دیکھو, کتنا کام عورت کرتی ہے, مگر وہ کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے. چائے ہم لے لیتے ہیں پکی پکائی, مگر دیکھو وہ کیسے پکاتی ہے. تو ہم اگر وہ پہچاننے لگے کہ اس نے کام کیا ہے, اور اکٹھے ہماری عورت, contribution of the woman for this country, only when men and women are together then this country can rise. اور یہ نئی بات نہیں ہے, قائد اعظم نے 1947 میں کہا تھا. جب تک آپ عورت کو ساتھ نہیں لے کے چلیں. اور اب دیکھیں سعودی عربیہ میں, آپ دیکھیں ہماری تعلیم women کی less than 26 ہے, اور سعودی عربیہ میں 60% سے زیادہ ہو گیا. ملیشیا مسلمان ملک میں 97% لٹریٹ ہے women. ہمیں کیا ہوا, ہم نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اور جب اگر پاکستان میں وہ قوت ہے کہ سائنسدان, ایٹم بام, مشینری, کمپیوٹرز, ہر چیز میں ہم آ سکتے ہیں, عورت کیوں نہیں آگے آئے گی؟ ہر چیز میں آگے آ رہی ہے. بالکل تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر وہ آئے اور ہم پہچانے, اور بچوں کے لیے تھوڑا سا کچھ اور کر لیں, کوئی نہیں ہمیں بیٹ کر سکتا. دس پرائز دیٹ یو گاٹ یونیسکو کا, دیٹ واز مومنٹ آف پرائڈ, واز اٹ ناٹ؟ یس. کیا تھا, کس طرح پتہ لگا آپ کو, کیا ہوا, ہاؤ ڈیڈ یو فیل؟ وہ ہوا یہ کہ یونیسکو کا ایک ہے کمینیس ایوارڈ, اور وہ کمینیس ایوارڈ ایک جوری بیٹھتا ہے, پینل آف جوری جنیوا میں, اور پھر سارے کنٹری سے لکھا جاتا ہے کہ کس نے کیا انوویشنز کیا ان ایجوکیشن. تو آئی ایم دا فرسٹ پاکستانی ٹو گیٹ دس ایوارڈ, مین اور ویمن. فرسٹ ون 1998 میں ملا پیرس میں, اور ڈائریکٹر جنرل فیڈریکو میو نے یہ پرائز دیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں نے دکھا دیا کہ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کبھی تعلیم کی طرف نہیں جائے گا, مگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 8 تحصیلوں میں ہم نے لوگوں کو دکھا دیا ہے کہ لوگ تیار ہیں تعلیم کے لیے, سسٹم تیار نہیں ادھر جانے کے لیے.
تو یہ جو سکسیس دکھایا، انہیں آ کے وزٹ کیا وغیرہ وغیرہ، میرے پوچھے بغیر بھی آتے رہے ہیں، ان نے دیکھا کہ اتنا اچھا کام ہے تو انہیں دے دیا، مہربانی ان کی. ہماروں نے تو مجھے 2 لوگوں نے مبارک کی، میں نے کہا جی تھینک یو. یہ جو اتنا کام کیا ہے پچھلے 15 20 25 سالوں میں، تب کی شاہین عتیق الرحمان میں اور آج کی شاہین عتیق الرحمان میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ میں تھوڑی سست ہو گئی ہوں. سست؟ ہاں، پہلے میرا کام زیادہ تھا، میں پھرتی زیادہ تھی، غصہ توبہ بہت ہی پاگلوں کا تھا. لوگ اب شکر کرتے ہیں کہ بوڑھی ہو گئی ہوں تو کچھ غصہ کم ہو گیا ہے، مگر آپ کو کیا پتہ، آپ تو خود ہی جوان ہیں. مگر غصہ جو ہے نا وہ کم ہو گیا ہے، اور کچھ ڈیپتھ آ گئی ہے کہ بلڈنگز کے علاوہ بھی اس کے اندر کیا ڈالنا ہے، سوچ کو کیسے تبدیل کرنا ہے. اب اس عمر میں یہ آیا ہے کہ انقلاب دماغ کا سب سے بڑا ہے. ٹو چینج دی ایٹیٹیوڈز ان اے پازیٹیو وے is important. To give confidence to women is important. These things only you learn by time. You cannot learn it straight away. So that is, I think, a big thing of my, the reason, well, old age or maturity or whatever. Do you find that time is running short? آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا کرنا باقی ہے؟ What do you have in mind? میں تو اب تھوڑی خوش ہو گئی ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ایک ایسا کراپ ڈیولپ ہو گیا ہے ویمن کا. ایک ٹاسک فورس بنائی ہے اور اس کو بہت پیار سے چنی ہے، اور یہ پھول جو ہیں جو ٹاسک فورس میں ہیں یہ صرف بوکے کے لیے نہیں ہے، پورا باغ ہے. اور انشاءاللہ یہی امید ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے آگے اپنے جزیرے بنائیں گے، کیونکہ اکلوتا انسان معاشرے کو بدل نہیں سکتا. ہماری عورتیں پنجاب میں 3.5 کروڑ ہیں، پورے آسٹریلیا اور کینیڈا کی آبادیاں ملا کے. ہمیں بہت میں اور بہت آپ چاہیے، اور یہی ہمارا کام ہے، ان کو ڈھونڈ کے سمیٹ کر اور ان کو ٹرین کر کے، ان کو ایکسپیرینس دے کے، ان کو ویژن دے کے 34 ڈسٹرکٹس میں پھیلیں، پھر مزہ آئے گا. اس لیے میں سوچ رہی ہوں کام کم ہے، بہت سی عورتیں قوت والی آگے آ گئی ہیں. حوصلہ ہو گیا کہ کل بھی گھیں ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا.